السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی زمینی پیداوار کی زکوٰۃ عشر یا نصف عشر نکالا کرے۔ قرآن میں بھی ہے اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو جو ہماری پیداوار ہوتی ہے تو اس میں عشر کب واجب ہوگا اور نصف عشر کب واجب ہوگا، تو یہی باتیں میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر عشری زمین جو ہے سال کے اکثر حصے میں قدرتی آبی وسائل سے سیراب کی جاتی ہے، جو ہماری زمین ہوتی ہے زیادہ تر جو ہے اس کے اندر ایسا پانی ڈالا جاتا ہے جیسے آسمان سے پانی آتا ہے، بارش کا پانی یا چشمے کا پانی یا نہر کا، ندی کا پانی یا دریا کے بہاؤ سے جو پانی آتا ہے، یعنی مفت میں جو پانی ملتا ہے اس طریقے سے، تو اس کے اندر عشر واجب ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اور اگر جو ہے ہماری زمین جو ہے زمین کو جو ہے سیراب کیا جاتا ہے، جو سینچا جاتا ہے، تو وہ مصنوعی آلات سے یا مصنوعی ذرائع سے جو ہے اس زمین کو سینچا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ٹیوب ویل کا پانی ہوتا ہے یا جو ہے کرائے سے ملنے والا جو پانی ہوتا ہے، جیسے راج بہا کا پانی بھی ہوتا ہے جو قیمت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، مفت میں نہیں، جو قیمت کے ذریعے راج بہا کا پانی حاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے مصنوعی آلات میں، مصنوعی ذرائع میں۔ تو اس طرح کے جو پانی ہوتے ہیں یا موٹر کے ذریعے، ٹریکٹر کے ذریعے جو ہے کنویں سے پانی نکال کر جو ہے زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، کھیتی سیراب کی جاتی ہے، تو اس طرح کے پانی سے اگر کھیتی سیراب کی جائے، پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو اس طرح کی پیداوار میں جو ہے نصف عشر واجب ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ عشر اور نصف عشر کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہماری زمین سے پیداوار 100 کنتل ہوتی ہے، کتنی 100 کنتل اناج پیدا ہوتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے 10 کنتل عشر کہلاتا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ اور اگر پیداوار سے جو ہے یعنی 100 کنتل اناج پیدا ہوتا ہے تو اس میں نصف عشر جو کہلائے گا، یعنی پیداوار کا جو ہے 20واں حصہ نصف عشر کہلاتا ہے۔ تو 100 کنتل اناج میں سے 5 کنتل اناج جو ہے یہ نصف عشر کہلائے گا۔ یہ تو 100 کنتل کی مثال پیش کی تھی میں نے۔ اگر اس سے کم پیداوار ہو، یعنی کہ 50 کنتل اناج پیدا ہوتا ہے کسی کی زمین سے، تو 50 کنتل اناج میں سے عشر جو کہلائے گا وہ 5 کنتل کہلائے گا، یعنی 10واں حصہ، اور 2.5 کنتل جو ہے نصف عشر کہلائے گا، یعنی کہ یہ 20واں حصہ۔ تو اس طریقے سے اگر آپ پیداوار زیادہ ہو یا کم ہو تو اس طریقے سے آپ جو ہے اندازہ یا قیاس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ سمجھیے گا، جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے، چاہے وہ گنا ہو، آلو ہو، پیاز ہو، مکئی ہو، باجرہ ہو یا جوار ہو، یا جو ہے سبزیاں ہوں جیسے مونگ کی دال، چنے کی دال یا مسور کی دال، یا پھل فروٹ ہو جس طریقے سے آم، کیلا، سیب، امرود، انگور، ناسپاتی یا لیچی، جو بھی پھل جو ہے زمین سے نکلتا ہے تو یہ زمین کی پیداوار کہلاتی ہے۔ تو اس میں یہی اصول آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ جو پیداوار جو ہے مصنوعی آلات یا ذرائع سے سیراب کی جاتی ہے جو زمین، اس کے اندر نصف و عشر واجب ہوتا ہے، یعنی کہ جو زمین جو ہے ٹیوب ویل کے پانی سے یا کرائے سے ملنے والے پانی سے جو ہے سیراب کی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اکثر و بیشتر جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے تو وہ مصنوعی آلات یا مصنوعی ذرائع سے سیراب کی جاتی ہے وہ زمین، تو اس طریقے سے نصف عشر واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر زمین جو ہے جو سیراب کی جاتی ہے وہ قدرتی آبی وسائل سے، جس طریقے سے بارش کا پانی ہوتا ہے، نہر کا پانی ہوتا ہے، ندی کا پانی ہوتا ہے، یا جو ہے دریا کے بہاؤ سے پانی آتا ہے، تو مفت میں ملنے والا جو یا رجبائے کا پانی بھی اس کے اندر شامل ہے جو مفت میں ملتا ہے، تو اس طریقے سے اگر پانی سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے، کھیتی کو سینچا جاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ یاد رکھیے گا، زمین کے اندر جو آپ پانی ڈالتے ہیں، زمین کو جو سیراب کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں، تو اس اصول کو آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ بطور خاص ذہن نشین کر لیجئے گا، اچھے سے یاد رکھیے گا کہ جو زمینی پیداوار ہوتی ہے اس کا کوئی نصاب جو ہے مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ جس طریقے سے سونے چاندی کا نصاب مقرر ہوتا ہے زکوٰۃ کے اندر کہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہوتا ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور سونے کا نصاب جو ہے 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے زکوٰۃ کے اندر سونے چاندی کا نصاب مقرر ہے، متعین ہے، تو اس طریقے سے زمینی پیداوار میں کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ پیداوار چاہے زیادہ ہو چاہے کم مقدار میں ہو، ہر حال میں جو ہے عشر واجب ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا۔ یعنی پیداوار چاہے 100 کنتل ہو یا 50 کنتل ہو یا 10 کنتل ہو یا جو ہے 1 کنتل ہو یا اس سے کم ہو، یعنی کہ 10 کلو ہو، 5 کلو، 1 کلو ہو، یعنی کتنی ہی کم مقدار میں جو ہے پیداوار کیوں نہ ہو، تب بھی عشر واجب ہوتا ہے، کیونکہ زمینی پیداوار کا کوئی نصاب کوئی جو ہے مقرر نہیں ہوتا کہ بھائی اتنی پیداوار ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے اتنی کم ہوگی تو اگر کم ہوئی تو واجب نہیں ہوگی، بلکہ کم ہو یا زیادہ ہو ہر حال میں جو ہے زمینی پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے۔ اصول بھی یاد رکھیے گا، جو عشری زمین ہوگی اسی کے اندر عشر یا نصف عشر واجب ہوگا، لیکن جو زمین عشری نہ ہو اس کے اندر نہ عشر واجب ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے خراج واجب
واجب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا عشری زمین کس کو کہتے ہیں، سب سے پہلا آپ اس کو سمجھیے گا۔ عشری زمین جو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے فتح کے ذریعے حاصل کی ہو، یا کسی اسلامی حکومت نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے جاگیر کے طور پہ دے دی ہو، اور کسی غیر مسلم کا اس زمین پر کبھی تسلط یا تصرف نہ رہا ہو۔ اور خراجی جو زمین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو غیر مسلموں کے قبضے میں چلی آ رہی ہو، یا کسی مسلمان نے اپنی زمین کسی غیر مسلم کو دے دی ہو۔ تو یاد رکھیے گا جو عشر واجب ہوتا ہے یہ عشری زمین میں واجب ہوتا ہے، نہ کہ خراجی زمین میں۔ تو ہمارے ملک ہندوستان کی جو زمین ہے یا عشری ہے یا خراجی ہے، آپ اس کو سمجھیے گا۔ تو اس میں ہمارے علماء کرام کے درمیان میں اختلاف چلا آ رہا ہے، کافی بڑا اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین نہ عشری ہے نہ عشر اور نہ ہی خراجی ہے، تو اسی بنیاد پر ہندوستان کی زمین میں نہ عشر واجب ہوگا اور نہ ہی خراج واجب ہوگا۔ لیکن اس کے اندر ایک رائے جو ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہندوستان کی جو زمین ہوتی ہے وہ عشری کہلاتی ہے، اور انہی کی تائید میں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا عزیز الرحمان صاحب دیوبندی، ان کے سابق فتاوے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جو زمین ہوتی ہے یہ عشری کہلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے بہت سے علماء کرام مفتیان کرام کی رائے ہے کہ جو زمین جو ہے نسلاً در نسل مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہے، کسی غیر مسلم کا اس کے اوپر جو ہے قبضہ نہ رہا ہو، تسلط نہ رہا ہو، یا کوئی تصرف نہ رہا ہو، تو وہ زمین عشری کہلاتی ہے۔ تو اس لیے ہندوستان کی زمین جو ہے عشری ہوتی ہے، اکثر علماء کرام کی مفتیان کرام کی رائے ہے۔ تو اس لیے ہمارے ملک ہندوستان کی جو زمین ہے اس کے اندر بھی عشر واجب ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کا ایک مرتبہ خلاصہ کر دیتا ہوں، جو زمین جو ہے زیادہ تر اکثر و بیشتر جو ہے آسمان کے پانی سے، یا اسی طریقے سے چشمے کے پانی سے، یا نہر کے ندی کے پانی سے، یا مفت میں ملنے والے رجبائی کے پانی سے سیراب کی جاتی ہے، سینچی جاتی ہے، یعنی قدرتی آبی وسائل سے جو زمین سیراب کی جاتی ہے تو اس کے اندر عشر واجب ہوتا ہے، پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اور جو زمین جو ہے مصنوعی آلات یا ذرائع سے سیراب کی جاتی ہے، جیسے ٹیوب ویل کا پانی، یا موٹر کے ذریعے، ٹریکٹر کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، یا جو ہے بور کے ذریعے، یا قیمت کے ذریعے، کرائے کے ذریعے ملنے والا جو پانی ہوتا ہے، چاہے وہ رجبائی کا پانی ہو، اس طریقے سے اگر پانی سے زمین کو سینچا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر نصف عشر واجب ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہماری زمینی پیداوار ہوتی ہے، جس طریقے سے گنا، اناج، یا اسی طریقے سے چاول، مونگ کی دال، یا جوار، مکئی، باجرہ، یا پھل فروٹ، جس طریقے سے آم، کیلا، سیب، امرود، پپیتا، اناناس، یا تربوز، خربوزہ، یا انگور، یعنی جو بھی پیداوار زمین سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہی اصول یاد رکھیے گا۔ جو زمین جو ہے قدرتی آبی وسائل سے سیراب کی جاتی ہے تو اس کے اندر عشر واجب ہوتا ہے، جو مصنوعی آلات یا ذرائع سے سیراب کی جاتی ہے تو اس کے اندر نصف عشر واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زمین کی ہر پیداوار میں چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں عشر واجب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر پیداوار کم ہے تو اس میں عشر واجب نہیں ہوگا، بلکہ ہر حال میں عشر واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے ملک ہندوستان کی جو زمین ہوتی ہے یہ اس کے اندر اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن اکثر علماء کرام، بہت سے مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ جو زمین نسلاً در نسل جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہے تو اس کے اندر عشر واجب ہوگا، یہ زمین عشری کہلائے گی۔ تو اس لیے خوب اچھی طریقے سے آپ ان مسئلوں کو ذہن نشین کر لیجیے گا، اور خوش دلی کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے واسطے اپنی پیداوار سے عشر یا نصف عشر نکالا کریں۔